شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان فرماتی ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے کئی بیٹے تھے۔ ان میں سے کچھ چھوٹے تھے، چھوٹے قد والے، کچھ بڑے قد والے، لیکن ایک کچھ زیادہ ہی چھوٹے قد والا تھا اور معمولی شکل و صورت کا بھی تھا۔ اس وجہ سے باپ اس سے ایسی محبت نہیں کرتا تھا جو کہ دوسرے بیٹوں سے، دوسرے بڑے بھائیوں سے محبت کرتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، بادشاہ نے اس پر نظر حقارت ڈالی تو شہزادے کا دل بے قرار ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، بے شک انسان کی شکل و صورت بھی لائق توجہ ہوتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ انسانیت کا اصلی جو ہر انسان کی ذاتی خوبیاں اور حسن سیرت ہی ہے۔ آدمیت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ، پست ہمت یہ نہ ہو گو پست قامت ہو تو کیا ہو۔ اے میرے والد محترم، حقیر جان کر مجھے نظر انداز نہ فرمائیے، بلکہ میری ان خوبیوں پر بھی نظر ڈالیے جو اللہ پاک نے مجھے بخشی ہیں۔ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں بے شک میں کم قد چھوٹے والا ہوں، لیکن خدا نے اپنے فضل خاص سے مجھے شجاعت کی خوبی بخشی ہے۔ میں بزدل نہیں ہوں، دشمن مقابلے پر آ جائے تو اس پر شیر کی طرح جھپٹتا ہوں اور اس وقت تک میدان جنگ سے باہر قدم نہیں نکالتا جب تک دشمن کو بالکل تباہ و برباد نہ کر دوں۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی ان باتوں پر غور کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی اور وہ یوں مسکرائے جیسے کسی نادان کی بات سن کر مسکراتے ہیں۔ اس کے بھائیوں نے کھلم کھلا اس کا مذاق اڑایا۔ خیر، بات آئی گئی ہوگی۔ یہ شہزادہ پہلے کی طرح زندگی گزارتا رہا، لیکن پھر کرنا خدا کا یہ ہوا کہ طاقتور پڑوسی بادشاہ نے اس بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے شہزادے تو اس فکر میں پڑ گئے کہ اب ان کی جانیں کس طرح بچیں گی، لیکن چھوٹے قد والا شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے لشکر میں جا گھسا اور اپنی تیز تلوار سے کتنے ہی سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ بادشاہ کو اس کی شجاعت کا حال معلوم ہوا تو اس کا بھی حوصلہ بڑھا اور وہ مقابلے کے لیے نکلا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حملہ کرنے والے بادشاہ کے سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بڑی لڑائی ہوئی۔ لڑائی کے بعد دشمن کا دباؤ بڑھنے لگا اور بادشاہ کی فوج کے سپاہی اپنے صفیں توڑ کر بھاگنے لگے۔ شہزادے نے یہ حالت دیکھی تو وہ گھوڑا بڑھا کر آگے آیا اور بھاگنے والوں کو غیرت دلائی، بہادرو ہمت سے کام لو، دشمن کا خاتمہ کرو۔ یاد رکھو، میدان جنگ سے بھاگنے والے مرد نہیں کہلاتے، انہیں عورتوں کا لباس پہن کر گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ شہزادے نے جب یہ بات کی تو سپاہی واپس آ گئے اور غصے میں انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن فوج میدان جنگ سے فرار ہونے پہ مجبور ہو گئی۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اس کی خوب تعریف کی اور اعلان کروا دیا کہ میرے بعد میرا بیٹا تاج و تخت کا مالک ہوگا۔ شہزادے کے ولی عہد بن جانے کی سب کو خوشی ہوئی، لیکن اس کے بھائی حسد کی آگ میں جلنے لگے اور انہوں نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کر لینے کے بعد انہوں نے بہادر شہزادے کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ اتفاق سے یہ بات شہزادی کو معلوم ہو گئی۔ جب شہزادہ کھانا کھانے لگا تو شہزادی نے زور سے کھڑکی بند کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ کھانا نہ کھانا۔ صورتحال سے آگاہ ہو کر بہادر شہزادے نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے حاسد بھائیوں سے کہا، مجھے یہ عزت میری خوبیوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، اگر میں مر بھی جاؤں تو تم میری جگہ نہ لے سکو گے، کیونکہ تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اگر ہما دنیا سے نابود بھی ہو جائے پھر بھی کوئی الو کے سائے کو پسند نہیں کرتا۔ ہما ایک پرندے کا نام ہے۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے حاسد شہزادوں کو بہت ڈانٹا اور پھر اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جو سلطنت کی وجہ سے ان کے بھائیوں کے درمیان پیدا ہو گیا تھا، یہ تدبیر کی کہ شہزادوں کی تعداد کے مطابق ملک کو الگ الگ حصوں میں بانٹ کر ایک ایک شہزادے کو ایک ایک حصے کا مالک بنا دیا۔ تمام بہادر شہزادے نے اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیا۔ ایک نان خشک بھی پائے اگر مرد خدا، مطلب اگر ایک چھوٹی سی روٹی بھی اگر ایک آدمی کو مل جائے تو وہ بانٹ کر کھائے، اسے یہ ہوگی اس کے دل میں چاہ۔ اوڑھ لیں گے ایک گدڑی، ملک کے کتنے ہی فقیر، رہ نہیں سکتے مگر ایک ملک میں دو بادشاہ۔ اس حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سچی کامیابی اور حقیقی مسرت حاصل کرنے کے دو اہم گر بتائے ہیں۔ پہلا، صحیح معنوں میں کامیابی اور کامرانی انسان کی اعلیٰ ذاتی صفات سے حاصل ہوتی ہے۔ پس قد شہزادہ اپنے بھائیوں میں شجاعت کی وجہ سے کامیاب ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ سچی راحت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان اپنے حق کی حفاظت کرنے کے ساتھ دوسروں کے حقوق بھی تسلیم کرے
اور اپنے دل و دماغ کو حرص سے پاک کر دے، جیسا کہ درویشوں کا دستور ہے۔ بادشاہوں میں چونکہ یہ خوبی ہوتی ہی نہیں، اس لیے ان کی ذات زیادہ تر فساد اور خون ریزی کا باعث بنتی رہتی ہے۔